جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 34 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان جمال صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سراپا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں مدحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قلم میں غیب سے امداد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آئینہ جمال الہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر میں نے کسی چیز کو نہ دیکھا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتیں تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ لیتیں۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بہت تھوڑا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرما دیتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں ظاہر کی گئیں، باقی سب مستور ہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اشرف، سب سے عالم اور سب سے انسب۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو کس طرح 2 لفظوں میں سمیٹا ہے کہ عقل حیران ہے۔ پہلا لفظ وسیم اور دوسرا لفظ قسیم۔ حسین بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس کی طرف دل کھینچے، وسیم وہ حسین ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اور بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھ کر آنکھ نہ بھرے، بار بار دیکھنے کو دل چاہے۔ قسیم وہ حسین ہے جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو، جس طرف سے بھی دیکھا جائے خوبصورت معلوم ہو۔ صوفیہ کرام کے نزدیک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جیسے کہ مکھی جائے گی شہد کی طرف، ہر میٹھی چیز کی طرف، کیونکہ میٹھی چیز اسے مرغوب اور محبوب ہے۔ میٹھی چیز کی طرف آئے گی، پھر جائے گی، اور جب پروانہ اپنے محبوب یعنی شمع کی طرف جائے گا تو وہ واپس ہی نہ آئے گا۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کشش ہے، جو دیکھ لیتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا، وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، جسے صوفی اصطلاح میں فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ ایک دن مکھی نے پروانے سے کہا، بڑے چرچے سنے تھے تیرے یار کے، میں گئی تھی تیرے یار کے پاس،
مجھے تو کچھ خاص بات نہیں لگی۔ تو پروانے نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے کہ گئی اور آئی۔ میرے محبوب کے پاس کوئی جائے تو وہ واپس آ ہی نہیں سکتا۔ بس یہی مثال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کوئی ان کے عشق میں ڈوب کر لوٹ نہیں سکتا۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو بہت دلکش انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر ابو حالہ سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نکاح فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت فرما رہے ہیں۔ قد مبارک لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد کے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے قد کے تھے، بلکہ قد درمیانہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبا قد والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے نظر آتے۔ پیشانی مبارک واسع الجبین واضح الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ سر مبارک زخم الرأس عظیم الرأس، سر مبارک بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا۔ بال مبارک ولم یکن بالجعد القطتی، بال مبارک نہ بالکل پیچ دار تھے، ولا سبتی، نہ بالکل سیدھے تھے۔ کانا جعدن رجالان، تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے، یعنی ہلکے گھونگریالے بال جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں حسن پیدا کرتی ہیں۔ ان فرقت عقیقتہ فرقا، اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، اور کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ بھویں مبارک ازج الحواجبی، خمدار باریک گنجان۔ صوابع، دونوں بھویں جدا جدا تھیں۔ من غیر قرن، ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہ تھیں۔ وبینہما عرق، دونوں کے درمیان ایک رگ تھی۔ یدرہ الغضب، جو غصے کے وقت ابھر جاتی ہے۔ آنکھ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کے متعلق روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ اشہل العینین، جیسے سیاہی میں سرخی۔ اشکل العینین، جیسے سفیدی میں سرخی۔ ادعج العینین، گہری سیاہ آنکھیں۔ اکحل العینین، سرمگی آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بغیر سرما لگائے بھی سرمگی نظر آتی تھیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں۔ جلہ نظرہ ملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کن اکھیوں سے دیکھتے تھے۔ خافض الطرف، نظریں جھکا کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں ایسا نور اور ایسی کشش تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا سوائے دو ہستیوں کے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پلکیں مبارک اہدب الاشفار، پلکیں مبارک دراز تھیں۔ بڑی پلکیں خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں۔ ناک مبارک اقنل ارنین، ناک مبارک آگے سے تھوڑا اٹھی ہوئی اور نتنوں سے تھوڑا باریک۔ لہو نور یعلوہ، ایک نور کا ہالہ تھا جو ناک مبارک پر چھایا رہتا تھا۔ ہونٹ مبارک
ذلیع الفمی، ہونٹ مبارک گلابی، انتہائی خوبصورت تراشیدہ اعتدال کے ساتھ فراخ۔ دانت مبارک مفلج الاسنان، سامنے کے دانت مبارک کشادہ تھے، یعنی پہلے 4 دانتوں میں باریک سا خلا تھا۔ اشنبو، دانت انتہائی مربوط، کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہیں تھی۔ برقت ثنایا، انتہائی چمکدار۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدنی منطق منہ و مبتسمی، گویا دندان مبارک صدف میں چھپے ہوئے موتی ہیں جو اپنے معدن میں بولتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں۔ گال مبارک سہل الخدین، گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے بلکہ ہموار اور خوبصورت۔ چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن و تاباں تھا۔ علماء و شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو سورج سے تشبیہ دی ہے، چاند سے تشبیہ دی ہے، مگر چاند میں تو داغ ہے، سورج میں آگ ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بے داغ ہیں، بے آگ ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ان تمام تعبیرات سے فائق ہے۔ رنگ مبارک ازہر اللون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نوخیز کلیوں کی طرح چمکتا تھا۔ کلیوں میں جو تازگی ہوتی ہے پھولوں میں وہ رونق نہیں ہوتی۔ داڑھی مبارک کث اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ داڑھی مبارک اور سر مبارک میں گنتی کے 14 یا 20 سفید بال تھے۔ آواز مبارک فی صوتہ سہل، آواز مبارک پرکشش اور پررعب۔ اصدق الناس لہجہ، کلام میں سب لوگوں سے سچے۔ گردن مبارک کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن مبارک پتلی، خوبصورت، لمبی، سانچے میں ڈھلی ہوئی، جو حسن و جمال میں اضافہ کرتی چاندی کی خوبصورت سفیدی بھی ماند پڑ جائے۔ سینہ مبارک سواء البطن والصدر، سینہ مبارک چوڑا تھا، پیٹ مبارک اور سینہ مبارک برابر تھا۔ دقیق المسروبہ، سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی۔ بدن مبارک بادن متماسک، بدن مبارک خوب گٹھا ہوا۔ معتدل الخلق، سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت۔ ہڈیاں مبارک زخم الکرادیس، ہڈیاں مبارک نہایت قوی تھیں۔ انور المتجرد، بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا۔ موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بعشر یجری کالخط، ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی۔ عاری الثدیین والبطن مما سوا ذالک، چھاتی مبارک اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا۔ اشعر الذراعین والمنکبین وعالی الصدر، دونوں بازو مبارک، دونوں کندھے مبارک اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ کلائی مبارک طویل الزندین، کلائیاں مبارک دراز تھیں۔ ہتھیلی مبارک رحب الراحہ، ہتھیلیاں مبارک فراخ تھیں۔ فراخ ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہے۔ ششن الکفین والقدمین، ہتھیلیاں مبارک اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ انگلیاں مبارک سائل الاطرافی، انگلیاں مبارک لمبی اور سیدھی تھیں، کوئی خم نہ تھا۔ تلوے مبارک
خمسان الاخمسین، تلوے مبارک قدرے گہرے تھے، قدم مبارک مسیح القدمین، قدم مبارک ہموار نرم و نفیس تھے، ینبو عنہم الماء اذا زالا زالا قلعا، پانی قدم مبارک کی ملائمت کی وجہ سے ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے تیل لگایا ہوا ہو، جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی اتر جاتا ہے۔ رفتار مبارک یخطو تکفیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے، ویمشی ہونن، آگے کی طرف جھک کر چلا کرتے، اذا مشا کانما ینحط من سبب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ اذا التفت جمیعا، جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے، بلکہ ہمیشہ پورے بدن کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تخیل اتنی بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خواں اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہو۔ شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخیل میں وہاں تک پہنچے ہیں کہ عقل دنگ رہ گئی ہے کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے کر دیے گئے ہوں، گویا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہو کہ میرے محبوب تو بتا تجھے کیسا بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے خود آپ نے اپنے آپ کو چاہا۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہاں ہمارا درس نمبر 34 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،